جمع تقسیم ڈرامہ ہمارے معاشرے کی یقینی طور پر عکاسی کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ جس نے بھی لکھا اور ڈائریکٹ کیا ہے وہ ہمارے معاشرے اور اس میں ہونے والی چیزوں اور ریتی رواج کو بہت اچھے سے جانتا ہے۔ ڈرامہ ہر انسان کی زندگی کے کسی نہ کسی پہلو کو دکھاتا ہے، پھر چاہے وہ ساس سسر، ماں باپ، میاں بیوی یا جوائنٹ فیملی میں رہنے والے کزنز ہی کیوں نہ ہو۔ اس ڈرامے میں بہت اچھے طریقے سے دکھایا گیا ہے کہ کس طرح بظاہر ایک ساتھ رہنے والی جوائنٹ فیملیز جو کہ بہت خوش نظر آتی ہیں اور ہلا گلا کرتی ہیں اور ایک ساتھ رہنے کے بہت سے فوائد بتاتی ہیں۔ اس ڈرامہ میں 3 بہویں دکھائی گئی ہیں، جس میں ایک جو سب سے بڑی ہے اور پرانی بہو ہے، جو بار بار یہ کہہ کر احسان جتاتی ہے کہ وہ 18 سال اس گھر میں گزار چکی ہے اور بہت اچھے سے اس گھر کو جانتی ہے اور اس گھر میں اپنا رعب اب دبدبہ رکھنا چاہتی ہے۔ اس ڈرامے میں دوسری بہو کو اس طرح سے دکھایا گیا ہے جو ہر سچویشن اور صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا رویہ اور اپنے ڈیسیژنز بدلتی ہے۔ تیسری بہو جو کہ نئی نویلی دلہن ہوتی ہے، جب وہ اس گھر میں آتی ہے تو اس کے لیے سب چیزیں نئی ہوتی ہیں۔ وہ لڑکی انفرادی زندگی میں سے آئی ہوتی ہے اور جو نیوکلیر فیملی سسٹم سے جوائنٹ فیملی سسٹم میں جاتا ہے اس کے لیے ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جب وہ لڑکی اس گھر میں آتی ہے تو لوگ اس کا اس طرح سے ساتھ نہیں دیتے ماحول کو سمجھنے میں، چیزوں کو سمجھنے میں یا ان کے ریتی رواج کو سمجھنے میں۔ پہلے کی آئی بہویں ان کے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں کپڑوں پہ، میک اپ پہ، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانا بنانے میں، برتن دھونے میں اور کپڑے دھونے میں موازنہ کرتی ہیں۔ اتنا کمپٹیشن کرتی ہیں کہ ایک دوسرے کی زندگی کو اجیرن بنا دیتی ہیں۔ کوئی نہ کوئی بہو ساس کی فیورٹ بن جاتی ہے، تو کوئی سسر کی فیورٹ بن جاتی ہے، کوئی بہو اچھے کپڑے دھوتی ہے تو کامیاب ہوتی ہے، کوئی اچھے برتن دھوتی ہے تو کامیاب ہوتی ہے، اور کوئی بہو 20 لوگوں کا کھانا بنائے تو ہی کامیاب کہلائے گی۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اپنے رہائش کا اظہار کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہوتی، اور جو اظہار کرتا ہے اس کو بہت برا مانا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے گھر کو اجاڑ رہی ہے یا خراب کر رہی ہے۔ ذرا سوچیں کہ کس طرح سے عورت پورے گھر کا کھانا بناتی ہے، وہ بھی 20 لوگوں کا، اور جب ان کی روٹیاں بنانی ہو اور چاول بنانے ہو تو ان کی مقدار کس طرح زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں پھر ذائقہ کو مینٹین کرنا ایک بہت ہی مہارت کا کام ہے، اور یہ کوئی پروفیشنل ہی کر سکتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے دیچکے میں کھانا بناتی ہیں، وہ اس کو اپنا فرض سمجھتی ہیں اور ان چیزوں پہ کمپرومائز کرتی ہیں۔ شوہروں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کا احساس کریں اور ان کی زندگی میں ان کو سکون دیں، پھر چاہے وہ کپڑے دھونے کے لیے آٹومیٹک مشین ہو، کام والی ہو، یا کھانے بنانے کے لیے خود کا کھانا چننے کا اختیار ہو۔ ایسے خاندان یا نظام کو فروغ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے اسلام میں بھی اس چیز کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک عورت کو پستہ دیکھ کر اس کے شوہر کو اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اور ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کو خوش رکھ سکے۔ عورتوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ایک نئے گھر میں جانا اور وہاں پر ڈھلنا اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اس لیے بہت سی عورتیں اپنی ساری زندگی اسی چیز میں پس کر رہ جاتی ہیں، اور ان کی علیحدہ کچن یا علیحدہ گھر کی خواہش کبھی پوری نہیں ہو پاتی، کیونکہ عورت کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ اپنے میاں اور اپنے بچوں کے لیے کھانے بنائے، کم وقت میں کم لوگوں کے لیے اچھا اور بہترین کھانا بنائے، اپنی مرضی سے بنائے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کا اثر جہاں بہوؤں اور ان کے بچوں پر ہوتا ہے، اسی طرح ان کے شوہروں پر بھی ہوتا ہے، یعنی بیٹوں پر، کیونکہ وہ سارا دن باہر کام کرتے ہیں اور جب گھر آتے ہیں تو گھر کا ماحول دیکھ کر بیزار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح میاں بیوی کے رشتے میں بھی خلل آتا ہے اور بیزاری پیدا ہوتی ہے۔ اس ڈرامے نے ہمارے معاشرے کی عکاسی بہت اچھے طریقے سے کی ہے۔ اس ڈرامے کو ہر وہ انسان دیکھے جس کی شادی ہونے والی ہے، ہو گئی ہے، یا کس طرح گھر میں سیاست چلتی ہے۔ بہو کو دوسری بہو پر ترجیح دی جاتی ہے، ایک بہو کو سب مل کر اتنا سنب کرتے ہیں کہ گویا وہ اپنے ہی اندر شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ کہیں اس کے اندر واقعی خامیاں تو نہیں ہیں۔ ایک اچھے خاصے انسان کو احساس کمتری میں ڈال دینا جوائنٹ فیملی سسٹم کا نام ہے۔ خدا را اپنی بیویوں پر رحم کریں، ان کی سنیں اور بہتر فیصلہ کریں۔